اب یقیناً 10 فضائل ہیں، اور کون سی فضیلت زیادہ اہم ہے اور کون سی فضیلت کم اہم ہے اس کا اختیار ہمارے پاس ہے نا ہم کر رہے ہیں، لیکن 10 فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنی اہم مسجد ہے یہ۔ سب سے پہلی فضیلت کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو اپنی سرزمین پر کسی بھی ایسے رہبر کو، ایسے ولی کو رہنے نہیں دیتی کہ جو خدا کی طرف سے منتخب شدہ نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی لشکر آئے گا اور اس کا ایک سربراہ ہوگا اور وہ لشکر اور اس کا سربراہ عدو اللہ ہوں گے، خدا کے دشمن ہوں گے، تو اس سرزمین پر وہ ٹھہر نہیں پائیں گے، رک نہیں پائیں گے۔ یہ اس سرزمین کی کرامت ہے۔ دوسری فضیلت اس کی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امیر کائنات آ کر رکے ہیں۔ امیر کائنات نے کچھ دن یہاں پر قیام کیا ہے اور اپنے قیام کے دوران یہاں پر مختلف چیزوں کو آشکار کیا ہے کہ جو انشاءاللہ بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر وہ جگہ تھی کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ انہی مقام پر آئی تھی، یہیں پر انہوں نے ٹھہری تھیں وہ۔ اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ پتھر کے جس کے اوپر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پہلی دفعہ رکھا گیا تھا وہ پتھر اسی سرزمین پر موجود ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے اس کی۔ اب جب امیر کائنات یہاں پر آئے تو امیر کائنات نے اسے بطور اعجاز نکالا ہے، وہ دب گیا تھا، زمانے کے آثار کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ امیر کائنات نے اس کی نشاندہی کی، لوگوں کو کہا اس جگہ کو کھودا جائے، اور وہاں سے وہ پتھر نکلا کہ جس کے بعد وہ پتھر یہاں پر نصب ہوا ہے، جو پہلی جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ جب عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ یہیں پر رہتی ہیں، اور یہاں پر ایک کنواں ہوتا ہے کہ جس سے وہ فیضیاب ہوتی ہیں۔ وہ کنواں بھی ختم ہو چکا تھا، امیر کائنات نے بتایا، نشاندہی کی لوگوں کو کہ وہ کنواں اس جانب ہے۔ وہاں پر کھدائی کی گئی اور اس کھدائی کے نتیجے میں وہ کنواں دوبارہ سے آشکار ہوا۔ یہ امیر کائنات کا ایک اور معجزہ تھا کہ جو یہاں سے جائیں گے تو اس کنویں تک تو آپ نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اس کنویں کی آخری جو جگہ ہے کہ جہاں سے وہ کنواں تھوڑا سا نظر آ سکتا ہے اس کی آپ زیارت کر سکیں گے۔ جب یہ کنواں کھودا جا رہا تھا تو اس وقت ایک پتھر آ گیا کہ جسے ہٹایا نہیں جا رہا تھا، کوئی بھی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کیونکہ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ فقط اس بندے کے ہاتھ سے ہٹے گا کہ جس کے پاس خداوند متعال کی ولایت ہوگی، جو کہ اس وقت کے دور میں امیر کائنات تھے۔ امیر کائنات آگے بڑھے، جب لوگوں نے کھدائی کر دی وہ پتھر آ گیا، اور اس کے بعد مزید کھدائی نہیں ہو پا رہی اور وہ پتھر بھی نہیں ہٹ رہا۔ اس کے بعد امیر کائنات آگے آئے اور آگے آنے کے بعد اس پتھر کو ہٹایا، جس کے بعد وہ کنواں آشکار ہو گیا کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کنواں تھا۔ وہ پتھر جو بیک سائڈ پر لوگ زیارت کر چکے ہیں وہ وہی پتھر ہے کہ جہاں جو امیر کائنات نے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا تھا اور اسے وہاں پر نصب کیا تھا۔ اس پتھر کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں، یقیناً انہیں بھی چاہیے کیونکہ اس پر امیر کائنات کا ہاتھ لگا ہے۔ تو آج بھی یہ پتھر باعث شفا ہے، آج بھی یہ پتھر بہت سارے لوگوں کو شفایاب کرتا ہے۔ بطور خاص اس کنویں کے پانی کو لے کر اگر کوئی شخص اس پتھر پہ ڈالے اور ڈالنے کے بعد اسے پیے، اسے سیراب ہو، تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کے زبان پر لکنت کی کوئی بیماری ہوگی، بول نہیں پا رہا ہوگا، تو پھر وہ یقیناً شفایاب ہو جائے گا۔ باقی تمام جسمانی امراض کے لیے بھی شفایابی ہے، لیکن بطور خاص اگر کوئی لکنت کا شکار ہے تو وہ اس پتھر کے اس کنویں کے پانی کو اس پتھر پہ ڈالے، جو کہ لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے پانی لے رہے ہیں، اس پتھر پر ڈال رہے ہیں، اور پتھر پہ ڈالنے کے بعد اسے سیراب ہو رہے ہیں، تو پھر اس سے تمام جسمانی امراض بطور خاص لکنت کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔